بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ انٹرویو میں کامیابی کے لیے کیا کیا جائے اور انٹرویو میں کامیابی کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے بھی این ٹی ایس یا کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام پاس کر لیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور یقیناً اب آپ انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے لیے پوڈ کاسٹ سیریز فار این ٹی ایس شروع کر رہا ہوں، جس میں انٹرویو کی تیاری کے لیے مکمل رہنمائی کی کوشش کی جائے گی۔ یہ سیریز کی پہلی ویڈیو ہے۔ انٹرویو کی رہنمائی اور میٹیریل کی مزید ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کسی بھی ملازمت سے قبل انٹرویو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے، جس میں ایک اسامی کا امیدوار ادارے کے نمائندوں کے سامنے موجود ہوتا ہے، اور یہ موقع اس کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے کیونکہ اس موقع کا صحیح استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو نوکری کے لیے اہل ثابت کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح انٹرویو کے دوران کسی ادارے کے ایچ آر ہیومن ریسورس کے ذمہ داران کے سامنے ایک اچھا تاثر ڈال کر نوکری ملنے کے موقعوں کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ کئی امیدوار یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ انٹرویو میں بہت اچھی تیاری کر کے گئے تھے، مگر انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات ایسے تھے جن کا جواب ان سے بر وقت نہ بن سکا۔ کچھ امیدواران انٹرویو کے موقع پر یکدم پریشانی اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ دوران انٹرویو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر اس وقت نہیں بول پاتے، جبکہ کئی تو حد ہی پار کر دیتے ہیں کہ اپنی موجودہ نوکری کے حوالے سے مشکلات کا وہ رونا روتے ہیں۔ اس کارگزاری کے بعد جب ان کو انٹرویو کرنے والے ادارے کی جانب سے سلیکٹ نہیں کیا جاتا تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے انٹرویو میں کارکردگی ہی ایسی دکھائی ہے کہ اس کے بعد کوئی توقع رکھنا ہی فضول ہے، مگر اچھی خبر یہ ہے کہ چند ہدایات پر عمل کر کے آپ یہ نتائج اپنے حق میں کر سکتے ہیں اور اپنی سلیکشن کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ جس طرح زندگی کے ہر موقع پر خود اعتمادی اہمیت رکھتی ہے، ٹھیک اسی طرح انٹرویو کے دوران بھی خود اعتمادی اولین شرط ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ اعتماد پیدا کیسے ہوگا؟ خود اعتمادی 3 عوامل سے آتی ہے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ کے مقصد پر آپ کا یقین ہو، یعنی جب آپ مقصد آپ کے ذہن میں واضح ہوگا تو یقیناً آپ کے لیے اس پر بات کرنا اور کسی دوسرے کو قائل کرنا کافی آسان ہو جائے گا۔ آپ اپنی بات کسی کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں زیادہ پر اعتماد ہوں گے، لہٰذا ایک امیدوار کو یہ واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ مکمل اعتماد کے ساتھ اپنی بات دوسروں کے سامنے بیان کر سکے۔ دوسرا عمل ہے اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، اور تیسرا یہ کہ روایتی انٹرویو سوالات کے حوالے سے آپ پوری طرح خود کو تیار رکھیں۔ اپنے باڈی پوسچر، جسمانی کیفیت یا چال ڈال پر دھیان دیں۔ آپ کی شخصیت کا 70% اظہار آپ کی باڈی لینگویج ہی کر دیتی ہے۔ جس وقت آپ انٹرویو دینے کے لیے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اس لمحے آپ کے چہرے کے تاثرات اور آپ کے منہ سے نکلے چند ابتدائی الفاظ آپ کا ایک اچھا تاثر قائم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنا پہلا تاثر اچھا ڈالیں۔ جب آپ پر اعتماد طریقے سے اندر داخل ہوں گے، مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھیں گے اور ہاتھ بڑھا کر ان سے ہاتھ ملائیں گے تو یقیناً ان کی نظر میں آپ کا پہلا تاثر اچھا جائے گا، جو کہ آخر تک قائم رہے گا۔ واضح رہے کہ بلا وجہ کی گرم جوشی کی بھی ضرورت نہیں،
بعض لوگ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، سلام ضرور کریں مگر مسافہ اسی وقت کریں جب وہ خود ہاتھ آگے بڑھائیں۔ کرسی پر بیٹھنے میں آپ کا ڈھیلا انداز، بالوں سے کھیلنا، ہاتھ پاؤں ہلا کر اپنی کنفیوژن دکھانا، ٹیبل بجانا، کچھ چبانا، نظریں نہ ملانا، یہ وہ چند خرابیاں ہیں جو آپ کو دور کرنی ہے۔ اپنی باڈی لینگویج کو سٹرونگ رکھنے کے لیے انٹرویو کے دوران اپنے بیٹھنے کے انداز پر خاص دھیان دیں اور کوشش کریں کہ اپنی باڈی کو سیدھا رکھیں، اپنے ہاتھ اپنی گود میں یا گھٹنوں پر رکھیں، کرسی سے ٹیک لگانے سے گریز ہی کریں، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا بھی قدرے نامناسب ہے۔ دوسری بات کہ آپ مثبت سوچ رکھیں، اور یہ اہم بات ہے کہ اپنی سوچ میں تبدیلی لے کر آئیں۔ ہم جیسا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ اکثر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اسے پاور آف سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، یعنی آپ کے لاشعوری ذہن کی طاقت۔ لہٰذا اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن کی یوں تربیت کریں کہ وہ آنے والے واقعات کے حوالے سے مثبت سوچے۔ اسی لیے انٹرویو دینے سے قبل آپ کے ذہن میں ایک تصوراتی خاکہ ہونا چاہیے کہ آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اور انٹرویو میں بہت اچھا پرفارم کرنے کے بعد کامیاب ہو گئے، یوں یقیناً آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ اپنی سوچ کو منتشر ہونے سے بچائیں۔ جتنا وقت انٹرویو کے لیے انتظار میں بیٹھیں اس دوران اپنے ذہن میں انٹرویو کے بارے میں سوچیں۔ یہ سوچیں کہ آپ سے کیا کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور آپ ان کا کیا جواب دیں گے۔ اپنے ذہن کو مطمئن رکھیں۔ اگر گھبراہٹ ہو تو کسی دوسرے امیدوار سے بات چیت کریں، آپس میں تعارف کریں۔ یوں دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کا ذہن انٹرویو کے حوالے سے کسی منفی بات سے محفوظ رہے گا، دوسرا آپ کے پروفیشنل تعلقات بڑھیں گے۔ تیسری بات جو کہ اہم ہے وہ ہے لباس کے حوالے سے۔ لباس نہ صرف صاف ستھرا اور موجودہ فیشن کے مطابق ہو بلکہ آرام دہ بھی ہونا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہم اچھا نظر آنے کے لیے اس قدر بے آرام لباس پہن لیتے ہیں کہ انٹرویو کے موقع پر سارا اعتماد اس بے آرامی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لباس کے حوالے سے یہ بات کافی اہم ہے کہ لباس آرام دہ ہو اور آپ اس میں خود کو نارمل محسوس کریں۔ ایسا سوٹ زیب تن کیجئے جو آپ کو فٹ ہو، نہ کہ ایسا کہ آپ اس میں فٹ ہونے کی کوشش کریں۔ رنگوں کا انتخاب سمجھداری کے ساتھ کریں، بہت زیادہ شوخ رنگ نہ ہوں بلکہ سادہ یا پھر ڈارک ہوں۔ کنٹراسٹ پر بھی دھیان دیں۔ آپ کی ڈریسنگ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اس ملاقات کے لیے تیاری کی ہے، جس سے انٹرویو لینے والے پر بھی ایک اچھا تاثر جاتا ہے۔ چوتھی بات سوالات کی تیاری کے حوالے سے ہے۔ ہر انٹرویو میں تمام سوالات پچھلے انٹرویو سے مختلف نہیں پوچھے جاتے، بلکہ کچھ سوالات تقریباً ہر انٹرویو میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان سوالات کو روایتی انٹرویو سوالات کہا جاتا ہے۔ انٹرویو کے دوران عموماً جو سوال سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے وہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں کچھ بتا دیں۔ تو اس کے جواب میں آپ اپنے نام سے آغاز کرتے ہوئے اپنی جگہ اور تعلیم کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ اس کے ساتھ اگر جاب کا کوئی سابقہ تجربہ رکھتے ہوں تو اس کے بارے میں لازماً ذکر کریں، اور آخر میں اپنے فیملی سٹیٹس کے بارے میں انتہائی اختصار سے بتا دیں۔ اگر تو آپ پہلے ہی کہیں جاب کر رہے ہیں تو انٹرویو لینے والا ہے وہ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ آپ جاب چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو جواباً آپ اپنے ادارے کا ذکر کرتے ہوئے کبھی بھی برے الفاظ میں مت کریں، بلکہ آغاز ہی اپنے ادارے کے لیے توصیفی کلمات سے کریں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے وہاں سے کیا کچھ سیکھا اور کس طرح وہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوئے۔ آخر میں ادارے کو چھوڑنے کی وجہ بتاتے ہوئے اسے اپنے لانگ ٹرم کیریئر گول سے منسلک کر دیں۔ ایک سوال جو تقریباً ہر انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز، صلاحیتوں اور کمزوریوں کے بارے میں بتائیں۔
تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں اپنی برائیاں اور کمزوریاں بتانا شروع کر دیں۔ اصل میں انٹرویور یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ خود سے کتنے واقف ہیں، اور اب یہ آپ پر ہوتا ہے کہ آپ کیسے خود کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے ممکنہ جوابات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت حساس ہیں، جھوٹ بولنا آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، صاف گو ہیں، باتونی ہیں، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے تک بہت بے چین رہتے ہیں، لوگوں پر جلدی اعتماد کر لیتے ہیں، کام کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل پر بھی بہت غور کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پانچویں بات کہ آپ نے اردو یا انگریزی کا استعمال کس موقع پہ کرنا ہے۔ انٹرویو میں اردو کا استعمال زیادہ بہتر ہے یا انگریزی کا؟ یہ ایک اہم اور ذرا پیچیدہ سا سوال ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس زبان میں آپ سے سوال کیا جائے آپ بھی اسی زبان میں جواب دیں، لیکن اگر سوال انگریزی میں کیا جائے اور آپ کی انگریزی اتنی اچھی نہ ہو تو آپ اس سوال کا جواب انگریزی میں دے سکیں، تو بہتر یہ ہے کہ سوال سمجھنے کے بعد ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں جواب دینے کے بجائے اردو میں ہی جواب دیں۔ یوں آپ اپنی انگریزی کے حوالے سے اچھا تاثر نہیں بٹھا سکیں گے، البتہ آپ اپنی پیشہ ورانہ اہلیت اور تجربے کے حوالے سے اپنا پیغام کافی بہتر انداز میں ان تک پہنچا سکیں گے۔ آخری بات کہ ایمانداری ہی بہترین پالیسی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص سچ بولتا ہے اس کی کوئی بات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سچ بولتے ہوئے آپ کے الفاظ میں روانی اور لہجے میں اعتماد ہوگا، جبکہ جھوٹ اور بناوٹ آپ کے اعتماد کو متزلزل کر دیں گے۔ لہٰذا انٹرویو دیتے ہوئے ہمیشہ سچ بات کریں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں کہ آپ چند ماہ میں ایک بار انٹرویو دیتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے موجود انٹرویو لینے والے کے لیے یہ روز کا کام ہے۔ جب آپ سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ اس کا مختصر اور سیدھا جواب دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے لمبے اور اکتا دینے والے جوابات سے اس کی نظر میں اپنا غلط تاثر بٹھا دیں۔ آخری بات، بہت ہی اہم بات، کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سی ویز یا ریزیومے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر لوگ کاپی کرنے میں بہت بار ایسی چیزیں بھی لکھ دیتے ہیں جن کے بارے میں انہیں خود علم نہیں ہوتا۔ مثلاً کیریئر آبجیکٹیو، جو کہ اکثر افراد کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ جب ایسے افراد سے دوران انٹرویو ان کے آبجیکٹیوز، مقصد کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کریں، تو پھر ان کے پاس یا تو کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، اور جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ناکافی معلومات کی وجہ سے صحیح جواب نہیں دے پاتے۔ اس طرح بعض امیدوار اپنی جاب ڈسکرپشن لکھتے ہوئے اس قدر مشکل الفاظ کا چناؤ کر لیتے ہیں کہ اس حوالے سے انٹرویو میں جب پوچھا جاتا ہے تو ان سے کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ اس لیے اپنے ریزیومے کے حوالے سے آپ کو لفظ بلفظ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور کس مقصد کے تحت لکھا ہے، تاکہ جب آپ سے اس حوالے سے کوئی سوال کیا جائے تو آپ اس کا جواب تو بغیر کسی وقفے اور سمجھداری سے دے سکیں۔ رہنمائی پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔